السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کی ہماری کلاس صبح 9 بجے کے بجائے 3 بجے ہو رہی ہے، کیونکہ آج جمعے کا دن ہے اور جمعے کے دن کی مناسبت سے کلاس بھی لیٹ رکھی تھی، کچھ مصروفیت تھی۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے قرآن کی تفسیر کا رکوع، جو ہمارا ڈیلی ہوتا ہے منڈے سے، کیونکہ ترتیب چینج ہو جائے گی۔ تو اب پڑھیں گے سورۃ النوح کا سورۃ الجن کا آخری رکوع ہم پڑھیں گے، جو ہم نے تفسیر کی کلاس میں چھوڑا تھا۔ اس کا تھوڑا سا آپ کو میں خلاصہ بھی بتاؤں گی، اور بتا بھی چکی ہوں پہلے سورۃ الجن کا خلاصہ کہ کیا خلاصہ ہے اس کا۔ اور اس کے بعد ہم درود پاک پڑھیں گے 80 دفعہ، جو درود پاک آج کے دن پڑھا جاتا ہے عصر کی نماز کے بعد، جو کہ ہمارے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اللہ رب العزت۔ حدیث قدسی میں بھی ہے اور حدیث نبوی میں بھی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت جو شخص بھی اس درود پاک کو 80 دفعہ پڑھتا ہے، اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ پہلے تفسیر پڑھیں گے، پھر وہ پڑھیں گے 80 دفعہ درود پاک، مل کے ساری بہنیں پڑھیں گی، اور اپنی اپنی حاضری لگوانے کے لیے نیچے کمنٹ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لکھ دیجئے، تاکہ آپ کی حاضری لگ جائے، اٹینڈنس لگ جائے، کہ کوئی بھی ایبسنٹ نہ ہو۔ سب کی اٹینڈنس لگے گی، پھر ہم کلاس کو شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ وہ ہمیں بار بار اپنے کلام کے لیے چنتے ہیں، قبول فرماتے ہیں اور پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ جمعے کا دن ہے، دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ جو شخص بھی اس دن درود پاک کی کثرت کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس پر واجب ہو جاتی ہے، اور جو شخص بھی اس دن صدقہ دیتا ہے اس کو ڈبل اجر ملتا ہے۔ سورہ دخان پڑھتا ہے، 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ سورہ کہف جو پڑھتا ہے، اس ایک جمعے سے اگلے جمعے تک کے لیے اللہ رب العزت ایک نور پیدا فرما دیتے ہیں، جو قیامت کے دن اسے کام آئے گا اور دنیا میں بھی اس کے لیے کافی ہوگا۔ ہم نے چھوڑا تھا آیت نمبر 8 سے سورۃ الجن کو، یہیں سے کنٹینیو کرتی ہوں انشاءاللہ۔ تفسیر پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرْسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ پاک؟ اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولنا چاہا تو ہم نے پایا کہ وہ بڑے سخت پہرے داروں پر اور شعلوں سے بھرا ہوا ہے۔ کنہوں نے ٹٹولنا چاہا؟ پیچھے آپ کو بتایا تھا کہ جنات جو ہے شیاطین کے کہنے پر، اپنے سرداروں کے کہنے پر خبریں لینے آسمان سے جاتے تھے ڈیلی۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک تبدیلی آئی، اللہ رب العزت نے انہیں قرآن نازل کر دیا ان پر، اور ان کو جو ہے ایک رہنما بنا کر بھیج دیا، تو یہ ڈھونڈنے نکلے تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ سخت پہرے دار بیٹھے ہیں۔ جنات نے دیکھا کہ آسمان کے کناروں پر سخت پہرے دار جو کہ فرشتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جو خبریں سن سن کر اپنے شیطانوں کو لا کر بتاتے تھے، وہ اب یہ خبریں نہیں سن پا رہے۔ اور یہ کہ ہم پہلے سن گن لینے کے لیے آسمان کی کچھ جگہوں پر جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے، یعنی خبریں لینے کے لیے آدھی آدھی خبر لا کے نجومیوں کو، شیطانوں کو دیا کرتے تھے، جو وہ لوگوں کو تھوڑی بہت اپنے سے لگا کے بتاتے تھے، ان کا کاروبار چل رہا تھا۔ لیکن اب جو کوئی سننا چاہتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ایک شعلہ اس کی گھات میں لگا ہوا ہے، جو میں نے پیچھے بیان میں بھی آپ کو بتایا تھا، جو آج کل کافر بھی اور ہر فلم اور ڈرامے کا رول بنا ہوا ہے کہ ٹوٹتے ستاروں کو دیکھ کے دعا کرو۔ ٹوٹتے ستارے کو دیکھ کے، وہ اصل میں ستارہ نہیں ٹوٹ رہا ہوتا، بلکہ وہ شیاطین کو ان کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے ایک شعلہ مارا جا رہا ہوتا ہے، جو یہ بات کو چھپانے کے لیے کافر یہ کہتے ہیں کہ ستارہ ٹوٹ رہا ہے، اس کو دیکھ کے دعا کرو۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ اور یہ کہ ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ آیا زمین والوں سے کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے، یا ان کے پروردگار نے ان کو راہ راست دکھانے کا ارادہ فرمایا ہے۔
وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور یہ کہ ہم میں کچھ نیک ہیں اور کچھ ایسے نہیں ہیں، اور ہم مختلف طریقوں پر چلے آ رہے ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا، اور یہ کہ ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ نہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ کہیں اور بھاگ کر اسے بے بس کر سکتے ہیں۔ یہ سارا کون کہہ رہے ہیں؟ جنات کی جماعت کہہ رہی ہے کہ ہم تو یہ کر ہی نہیں سکتے، اور ہم سمجھتے تھے کہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ عاجز کر دیں گے، اللہ کو عاجز کر دیں گے، لوگوں کو ڈرا دیں گے، جبکہ اللہ کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی بات سن لی تو ہم اس پر ایمان لے آئے، چنانچہ جو کوئی اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تو اس کو نہ کسی گھاٹے کا اندیشہ ہوگا اور نہ وہ کسی زیادتی کا اندیشہ ہوگا۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ تو مسلمان ہو گئے ہیں اور ہم میں سے اب بھی کچھ ظالم ہیں، یعنی جنات میں سے، چنانچہ جو اسلام لا چکے ہیں انہوں نے ہدایت کا راستہ ڈھونڈ لیا ہے، اور رہے وہ لوگ جو ظالم ہیں تو وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اور اے پیغمبر، اہل مکہ سے کہو کہ مجھ پر یہ وحی بھی آئی ہے کہ اگر یہ لوگ راستے پر آ کر سیدھے ہو جائیں تو ہم انہیں وافر مقدار میں پانی سے سیراب کریں گے۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، تاکہ اس کے ذریعے ان کو آزمائے، اور جو کوئی اپنے پروردگار کی یاد سے منہ موڑے گا اللہ اسے چڑھے ہوئے عذاب میں پرو دے گا۔ اللہ اکبر۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اللہ، اور یہ کہ سجدے تو تمام تر اللہ ہی کا حق ہیں، اس لیے اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت مت کرو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہو تو ایسا معلوم ہو جیسے یہ لوگ اس پر ٹوٹے پڑے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسا معلوم ہوا کہ جیسے یہ لوگ اس پر ٹوٹے پڑے ہیں۔ یعنی کس کے بارے میں ہو رہا ہے؟ اللہ کے بندے سے مراد یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ٹوٹے پڑے کا مطلب ایک تو یہ ممکن ہے کہ کافر لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو کر ایسا انداز اختیار کرتے تھے جیسا وہ آپ پر حملہ کر دیں گے۔ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، کہہ دو کہ مجھے اللہ سے نہ کوئی بچا سکتا ہے، کہہ دو کہ میں تو صرف اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا ہوں۔ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، کہہ دو کہ نہ تمہاری کوئی نقصان میرے اختیار میں ہے اور نہ ہی کوئی بھلائی۔ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، کہہ دو کہ مجھے اللہ سے نہ کوئی بچا سکتا ہے اور نہ میں اسے چھوڑ کر کوئی پناہ کی جگہ پا سکتا ہوں۔ إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا۔ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ
أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا۔ کہہ دو کہ مجھے اللہ سے نہ کوئی بچا سکتا ہے اور نہ میں اسے چھوڑ کر کوئی پناہ کی جگہ پا سکتا ہوں، البتہ جس چیز پر مجھے اختیار دیا گیا وہ اللہ کی طرف سے بات پہنچا دینا اور اس کے پیغامات ہیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ لوگ نافرمانی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ جب وہ چیز انہیں نظر آ جائے گی جس سے انہیں ڈرایا جاتا تھا تو اس وقت انہیں پتہ چل جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کون تعداد میں کم ہے، یعنی آخرت میں سارا قصہ کھل جائے گا۔ کہہ دو مجھے معلوم نہیں کہ جس چیز سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے آیا وہ نزدیک ہے یا میرا پروردگار اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے، وہی سارے بھید جاننے والا ہے، چنانچہ وہ اپنے بھید پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے کسی پیغمبر کے جسے اس نے اس کام کے لیے پسند فرما لیا ہو، ایسی صورت میں وہ اس پیغمبر کے آگے اور پیچھے کچھ محافظ لگا دیتا ہے تاکہ اللہ جان لے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچا دیے ہیں، اور وہ ان کے سارے حالات کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور اس نے ہر چیز کو پوری طرح گنتی کر رکھی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الجن ہماری مکمل ہوئی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس کے ایک ایک نقطے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو میں نے اور آپ نے سنا۔ اب میں پڑھوں گی درود پاک 80 دفعہ، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیے، سلو پڑھوں گی تاکہ آپ ساتھ پڑھ سکیں، پھر انشاءاللہ ہم لوگ دعا کریں گے۔ آپ کو پتہ ہوگا سورۃ الجن کے جتنے پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے تھے بہت ہی اہم پوائنٹ تھے۔ منڈے سے ہماری ترتیب الگ ہو جائے گی، ایک دن تفسیر، ایک دن تجوید، ایک دن فقہ کے مسائل، ایک دن جو ہے الگ الگ چیزیں ہم رکھیں گے انشاءاللہ۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود بھیجنا پل صراط پر گزرنے کے وقت نور ہے، اور جو شخص جمعے کے دن 80 دفعہ مجھ پر درود پاک بھیجے، یہ والا جو اب میں پڑھنے لگی ہوں، 80 سال کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں، 80 سال کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ کہا اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد
للنبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا
محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي
وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله يا الله. اللهم 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 يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين. आज जुम्मे का मुबारक दिन है, कबूलियत का वक्त है। या अल्लाह हम सब कमज़ोर हैं, तू ही ताकत वाला है। या अल्लाह आज के दिन अपनी रहमत के वो दरवाजे खोल दे जिनके खुलने का हमें इंतज़ार है। या रब हमारी दुआओं के आंसुओं को रद्द ना करना, हमारी
ہماری آنکھوں کو رائگاں نہ جانے دینا، ہمیں در بدر بھٹکنے سے بچا لے، اپنی رحمت کے سائے میں لے لے، ہمارے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بے اولاد ہے انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے، جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرما، جو امتحانوں میں ہیں یا اللہ کسی بھی طرح کے کالج یونیورسٹی اسکول کے، اللہ انہیں کامیابیاں پیدا فرما۔ اے اللہ جن کے رشتے نہیں ہوئے ان کے لیے نیک پاکیزہ اور بہترین رشتے مقدر فرما۔ اے اللہ ہماری مسکان بچی، نشرہ بچی، عجیبہ بچی، نوشین بچی، یا اللہ ہماری جتنی بچیاں ہیں، انود، بشی، وریشہ، عزوب، رمشہ، عروج، جتنی میری بچیاں ہیں یا اللہ، ہماری کلاس میں جتنی مائیں آتی، انوشے کی ماں یا اللہ ہر کلاس لیتی، انوشے بچی خود لیتی، امیمہ، سب بچیوں کے نصیب اچھے فرما۔ مسفرہ، انم شریف، سب بچیوں کو نیک رشتے عطا فرما۔ اے اللہ ثنا بچی کو اپنے شوہر کے ساتھ خوشیاں، عزتیں، عافیتیں عطا فرما، اس کے شوہر کا ویزا آسانی سے لگا۔ اے اللہ جو بیمار ہیں، ہمارے خاص طور پر ساجد بھائی، فرقان بھائی، سجیدہ بہن کے بھائی، عنایت بھائی، سنجیدہ بہن، نادیہ بہن کے شوہر، یا اللہ ان سب کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرما، سب کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرما، جن کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے رشتے فرما، جن بچے جوان بچوں کی بیماریاں ہیں کوئی ان کو یا اللہ صحت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارا درود پاک پڑھا ہوا قبول فرما، ہماری اس کے ذریعے، اس درود پاک کے ذریعے ہمارے گھروں میں یا اللہ اس کے وسیلے سے ہمارے گھروں میں برکتیں، عزتیں، عافیتیں عطا فرما، خوشیاں نصیب فرما، بہن بھائیوں میں محبتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جن گھروں میں میاں بیوی میں نچاکیاں ہیں، دوریاں ہیں، وہ دور فرما، ہمارے گھروں سے رزق کی تنگی، ٹینشن ختم فرما یا اللہ، بے برکتی، غم اور فتنوں کو دور فرما یا اللہ، جن کے دل ٹوٹے ہوئے ان کو اپنی رحمت کا مرہم رکھ دے یا اللہ، ہمارے گھروں میں سکون نازل فرما، محبت نازل فرما، رحمت نازل فرما، یا اللہ ہمارے بچوں کو دین کا نور عطا فرما، ان کے دلوں میں قرآن کی محبت اتار دے، ان کو نمازی بنا، ان کو نمازی بنا، ان کو نمازی بنا، ہمارے بچوں کو، ہمارے شوہروں کو، ہمارے گھر والوں کو نمازی بنا، انہیں دنیا آخرت کی کامیابیاں عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، جو زندہ ہیں یا اللہ انہیں صحت عطا فرما، اور جو چلے گئے ان کے درجات بلند فرما۔ آج جمعے کا دن ہے، اے اللہ اس دن کی برکت سے ہماری زندگیوں کے بند دروازے کھول دے، کھول دینا میرے اللہ، کھول دینا میرے اللہ، کھول ہی دینا میرے اللہ، جمعے کے دن کی برکت، درود پاک پڑھا یا اللہ اس کی برکت سے بدقسمتی کو خوش قسمتی میں بدل دے، دکھوں کو راحت میں بدل دے، ہمارے مقدروں کو روشن کر دے۔ اے اللہ ہماری زبانوں کی لڑکڑاہٹ، ہاتھوں کی لرزش، دل کی سسکی سب کو دعا بنا دے، ان کو قبول فرما لے، اور ان دعاؤں کو قبول فرما کے یا اللہ جمعے کے دن ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ سب سے بڑھ کر سننے والے رب، آج جمعے کے دن تو سب کے حال جانتا، یا اللہ تو سب کے حال جانتا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، ہماری چھوٹی بڑی لغزشوں کو معاف فرما، دلوں کی سختیوں کو دور فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمارے دلوں میں نور ڈال دے، ہمارے گھروں کو جنت کا ٹکڑا بنا دے، ہمارے مرے ہوئے عزیزوں کی مغفرت فرما، قبروں میں آسانیاں عطا فرما، رزق روزگار کی دعائیں قبول فرما، یا اللہ رزق کی تنگی دور فرما، ہر بندش، ہر دروازہ کھول دے، بے روزگاروں کو حلال روزی دینے والے اللہ، سب بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما، قرضوں سے نجات عطا فرما، جن کی اولاد نہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں غنی کر دے، اے اللہ ہمارے گھروں سے، اے اللہ
بے اولادوں کو نیک اولاد دے، نیک اولاد دے، نیک اولاد دے، نافرمان اولاد کو نیک بنا دے، بچوں کو دین کی محبت عطا فرما، انہیں دنیا آخرت کی کامیابیاں عطا فرما، ان کے امتحانات میں آسانیاں پیدا فرما، انہیں بری صحبتوں سے بچا۔ اے اللہ، بار بار تو اس سے رشتوں کی دعائیں کر رہے، کیونکہ کتنی مائیں بیٹھی ہوئی سکتے ہوئے دل لے کے، یا اللہ ان کی دعائیں قبول فرما، ان کے بچے بچیوں کے نیک جگہ رشتے کروا، گھروں میں محبتیں اتار، میاں بیوی کے درمیان رحمت نازل فرما، رشتوں کی تلخیاں ختم فرما، گھروں سے جھگڑے دور فرما، گھر میں سکون عطا فرما، پریشانیاں دور فرما، ہر پریشان حال کی مشکل کو آسانی میں بدل دے۔ یا اللہ، ناممکن کو ممکن بنانے والا ہے تو، ہم سے ناراض نہ ہونا میرے اللہ، دنیا آخرت کی بھلائیاں ہمارے نصیب میں لکھ دے، رزق حلال کمانا آسان کر دے، ہمیں سیدھے راستے پہ ثابت قدم رکھ یا اللہ، ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما، ہمیں دنیا میں عزت عطا فرما، قبر میں نور عطا فرما، پل صراط پر آسانی عطا فرما، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، ہمیں اپنے پیارے نبی کی شفاعت نصیب فرما، جمعے کے دن کی برکت سے اے اللہ ہماری ساری دعائیں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آل اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔